بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو خاص ہوگی اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچوں کے حوالے سے کہ ہم ان کی دینی تربیت پر دھیان دیں. ہمارے بچے جو اسکول میں سلیبس پڑھتے ہیں وہ مغرب کا بنایا ہوا سلیبس ہے، اور یہ سلیبس یا تو ویدانت مشنری اسکول میں پڑھتے ہیں یا عیسائی مشنری اسکول میں پڑھتے ہیں. ویدانت مشنری اسکول میں ہمارے بچے جب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو پریئر کے نام سے یوگا کرایا جاتا ہے، اور کہیں کہیں پر سورج نمسکار بھی کرایا جاتا ہے جو سراسر شرک ہے، اور ہمارے بچے ایسا کرتے ہیں. جب ہم عیسائی مشنریز اسکول کو دیکھتے ہیں تو ان کا مقصد یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو وہ عیسائی بنا دیں، لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ ان کو مسلمان بھی نہ رہنے دیں. اور پھر یہ جو سلیبس ہے جو ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس کی بنیاد سیکولرزم پر ہے جس کی انتہا الحاد ہے. یہ سلیبس آخر کیا کہتا ہے؟ یہ سلیبس یہ میسج دیتا ہے کہ انسان بندر کی اولاد ہے، انسان جانور کی اولاد ہے، اور جب انسان جانور کی اولاد ٹھہرا تو اس کو اخلاقی رویے کی کیا ضرورت ہوگی، اس کو ایمان اور عقیدے کی کیا ضرورت ہوگی. اسی لیے آج دنیا یہ کہتی ہے کہ تم دنیا میں جینا چاہتے ہو تو جیسے چاہو زندگی گزارو، جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر. دنیا کماؤ تو جیسے بھی چاہو دنیا کماؤ، اس بات کی پرواہ مت کرو کہ تمہیں کبھی مرنا ہے اور مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے. اسی سسٹم کا نتیجہ ہے کہ ہمارے بچوں کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے کا پورا سسٹم چینج ہو چکا ہے. ان کے ہاتھ میں بالا ہوگا، گلے میں ہار ہوگا، بال کا عجیب اسٹائل ہوگا، گھٹنے پر پینٹ پھٹا ہوگا. ناچنا، گانا، ڈرنکنگ اور تھرکنا یہ آج کا فیشن ہے. کو ایجوکیشن نے ایسی فحاشی مچائی ہے کہ ہماری بچیاں اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں. کتنی بچیاں غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں. عجیب المیہ تو یہ ہے کہ کتنے نوجوان اسلام کے حوالے سے منفی رویہ رکھتے ہیں، اور کتنے نوجوان اسلام پہ اعتراض بھی کرتے ہیں. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. یاد رکھیں، ہمارے بچے ہماری امانت ہیں. کل قیامت کے دن ان کے بارے میں ہمیں جواب دینا ہے. اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دیا تو ہمارے سماج میں کتنے تسلیمہ نسرین اور سلمان رشدی پیدا ہو سکتی ہیں. میری بات سے کوئی یہ نتیجہ نہ نکالے کہ میں کوئی عصری تعلیم کی مخالفت کرتا ہوں، قطعاً نہیں. میں عصری تعلیم کی وکالت کرتا ہوں، میں عصری تعلیم کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں. البتہ مغربی تہذیب کی مخالفت کرتا ہوں، اس عصری تعلیم کی مخالفت کرتا ہوں جو مغربی تہذیب کی کوکھ سے جنم لیتی ہے. اس لیے آئیے سب سے پہلے ہم اپنے بچوں پر دھیان دیں، ان کی دینی تربیت کریں، ان کو اللہ کی کتاب سکھائیں، عقیدہ سکھائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھائیں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کروائیں، تاکہ ہمارے بچے دین کا احترام کرنے والے بنیں، ہمارے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے والے بنیں، اور ہمارے بچے دین کے داعی اور سپاہی بنیں. دوسرے نمبر پر ہماری یہ آواز ہوگی ان تمام بھائیوں کے نام جن کو دین کا درد ہے، وہ اٹھیں اور اسلامی اسکول قائم کریں. آج وقت کا تقاضا ہے کہ جیسے دینی مدرسے قائم کیے گئے ہیں ویسے ہی اسلامی اسکول زیادہ سے زیادہ تعداد میں قائم کیے جائیں، تاکہ وہاں پر ہماری نئی نسل کو دینی ماحول میں عصری تعلیم فراہم کی جا سکے. یہ وقت کی بہت بڑی مانگ ہے. اگر اس میں غفلت برتیں گے تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا.
یک لمحہ غافل گشتم وہ 100 سالہ راہم دور شد. ایک لمحہ اگر کوتاہی کریں گے تو صدیوں پیچھے ہم چلے جائیں گے. ایک تیسرا نقطہ یہ ہے کہ دینی مدارس کے ذمہ دار عصری تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی تربیت پر دھیان دیں. ٹھیک ہے وہ صبح میں اسکول میں جاتے ہیں تو شام میں ان کے لیے کلاسز رکھے جا سکتے ہیں. ویکینڈ پہ اتوار کے دن ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں، ان چھٹیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی تربیت کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سال میں کئی چھٹیاں آتی ہیں، ان چھٹیوں میں ان کی دینی تربیت کی جا سکتی ہے. کریں کیونکہ یہ وقت کا تقاضا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.